کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آج میں ان سے کچھ کلام کرنا چاہوں گا اور انہیں بتانا چاہوں گا، دنیا کے اندر اسلام کے خلاف نیریٹو بنانے والوں، اسلام کے خلاف ماحول بنانے والوں، اسلام کے خلاف میمورنڈم پیش کرنے والوں، اسلام کے خلاف نظریہ پیش کرنے والوں، تمہارا کام ہے تم لگے رہو، پیش کرتے رہو، جو کرنا ہے کرتے رہو، لیکن یہ تم بھی جانتے ہو پوری دنیا میں اس زمین کے اوپر واحد ہمارا دین دین اسلام ہے۔ اللہ نے جس کو یہ فوقیت دی ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، اس دین کی لچک یہ ہے، تم اسے جتنا دباؤ گے، جتنا مٹاؤ گے، جتنا کچلو گے، اسلام کی شان یہ ہے، یہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے، اتنا ہی مہکتا جاتا ہے، اتنا ہی چمکتا جاتا ہے۔ تم اسے دباتے رہو گے، اسلام کا جھنڈا دنیا میں بلند ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، زندہ باد۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں جی ارشاد۔ اور اس پورے مجمع کو دیکھتا ہوں کہ اپنے آپ کو گنبد خضرا سے کیسے جوڑتی ہے۔ رحمت و نور کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آدھے لوگ بول رہے ہیں، اگر آدھے لوگ بولے تو وہ بھی مدینہ شریف سے جڑ سکتے ہیں۔ میں بارہا آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بولتے ہو نا، خود کو کمزور نہ سمجھا کرو۔ یہ دنیا میں نا، یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو آپ کی سماعتیں، آپ کا جلسہ جو دنیا کے پلیٹ فارم پہ جاتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اسے صرف ہم دیکھتے، آپ دیکھتے، مراد آباد کے لوگ دیکھتے، ہندوستان کے لوگ دیکھتے؟ نہ، اس دیش کی ایک بہت بڑی سنستا ہے جس کو راشٹریہ سوئے سیوک سنگھ کہتے ہیں، RSS کہتے ہیں، اس کے ایک بہت بڑے لیڈر سے دلی میں میری بات ہوئی تھی اور میں نے اس لیڈر سے کہا، میں نے کہا ہمارے جلسوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ غنیمت نگر والوں کان کے پردے کھول کر کے سننا، اتنے بڑے تنظیم سے جڑے ہوئے ایک بہت بڑے لیڈر نے مجھ سے برجستہ کہا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے جلسے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چترویدی صاحب آپ کے ہر رات جلسے ہوتے ہیں، ہر دن جلسے ہوتے ہیں، ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مذہبی کانفرنس ہوتے ہیں تو وہ آپ مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا جب عمل دیکھتے ہیں، ان کا جب کردار دیکھتے ہیں، ان کا جب کیریکٹر دیکھتے ہیں، اور جب مسلمان نسلوں کو ہم شراب کے اڈوں پہ دیکھتے ہیں، ہم جوئے کے دروازے پر دیکھتے ہیں، ہم بے حیائی کے تہانے پہ دیکھتے ہیں، تو ہم خوش ہوتے ہیں، یار اب تو اسلام مٹ گیا ہے، اب تو اسلام ختم ہو گیا ہے، اب تو اسلام برباد ہو گیا ہے، اب تو مسلمان ختم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ چوری کر رہا ہے، یہ شراب پی رہا ہے، یہ جوا کھیل رہا ہے۔ لیکن اس نے پلٹ کے کہا، چترویدی صاحب لیکن اسی نوجوان کو جب ہم آپ کے نبی کی محفل میں رات کے پچھلے پہر میں محمد کو بغیر دیکھے ان کی محبت میں تڑپتے دیکھتے ہیں، مچلتے دیکھتے ہیں، جھومتے دیکھتے ہیں، تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جس اسلام کو ہم سمجھتے ہیں ختم ہو چکا ہے، ان کے جذبات بتا رہے ہیں اسلام ابھی مردہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اسلام ابھی تو زندہ نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مبارک حسین صاحب قبلہ چترویدی تاجدار دو عالم کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ کیا نام ہے؟ صاحب بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے ہمارے صاحب بھائی کو، بہت کام کے آدمی ہے۔ آج میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا گجرات ایئرپورٹ پہ احمد آباد میں، وہاں سے لے کے یہاں تک صاحب بھائی مجھے تسلی دیتے رہے، اور میں ان کے تسلی کی کشتی میں سوار ہو کر کے جب یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے غنیمت نگر کو مراد آباد بنا رکھا ہے۔ آپ دعا کرو کہ یہ غنیمت نگر میں اتنی بڑی بڑی شاپ کھول لیں کہ آپ کو مراد آباد جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ابھی انہوں نے فریج کولر رکھا ہے، اس کے بعد دعا کرو کہ یہ واشنگ مشین رکھ لیں، صوفہ سیٹ رکھ لیں، پلنگ رکھ لیں، کار کا شو روم رکھ لیں۔ آپ مسکرا رہے ہیں، میں آپ کا پروموشن کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دعا صرف صاحب بھائی کے لیے نہیں، غنیمت نگر کے ہر نوجوان بچے کے لیے کر رہا ہوں۔ یا اللہ ہمارے تمام بچوں کو بے روزگاری سے دور فرما دے اور ان کے بازوؤں میں کمانے کی طاقت عطا فرما۔ آمین۔ آپ کمائیں گے، آپ جب روزگار والے بنیں گے، آپ جب ذمہ دار بنیں گے، سماج کے ایک ذمہ دار فرد بنیں گے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں اس مجمع کے حوالے سے، ذرا سا توجہ سے سننا اور پھر سن کر کے بتانا۔ رحمت و نور کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے، بے شک، جشن سرکار میں جنت ہی اتر آئی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ رحمت و نور کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے۔ کمیٹی کے بچوں اگلا شعر تمہارے لیے ہے، سننا غنیمت نگر والوں۔ رحمت و نور کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے، جشن سرکار میں جنت ہی اتر آئی ہے، اور جب بھی قرآن کو کھولا ہے تلاوت کے لیے مجھ کو سرکار کی صورت ہی نظر آئی ہے۔
سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب بھی قرآن کو کھولا ہے تلاوت کے لیے مجھ کو سرکار کی صورت ہی نظر آئی ہے. غنیمت نگر والو تم کتنے مقدر کے دھنی ہو اس مہنگائی کے دور میں جہاں لوگ ایک میلاد نہیں کر پاتے ہیں, ایک جلسہ کرتے ہیں تو کتنی جد و کاوش کرتے ہیں. کیا یہ اللہ کا کرم نہیں؟ یہ اہل غنیمت نگر کے جذبے کی تعریف نہیں اور یہاں کے کمیٹی کے بچوں کے حوصلوں کی حوصلہ افزائی نہیں کہ یہ ایک چھوٹا جلسہ نہیں بلکہ 2 رات کا بڑا کانفرنس کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے, لیکن اس کانفرنس کے اندر اگر تھوڑی سی اصلاح ہو جائے, اپنے آپ کو تھوڑا بیدار کر لو تو خدا کی قسم یہ جلسہ نہیں, یہیں سے مغفرت کا راستہ نکلتا ہوا نظر آئے. میرے بچوں اتنا خوبصورت جلسہ کیا سمجھتے ہو آپ؟ کیا سمجھتے ہو آپ؟ یہ میلاد صرف آپ ہی کرتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو آپ؟ یہ جلسہ صرف آپ ہی کرتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو آپ؟ حضور کی محفل صرف آپ ہی سجاتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو آپ؟ حضور کی محفل میں صرف آپ ہی آتے ہو؟ حضور صدر محترم بیٹھے ہیں منبر شریف میں, مقدس علماء اور مفتیان اکرام کا قافلہ ہے, ان سے پوچھ خدا کی قسم یہ وہ محفل ہے, یہ وہ بزم ہے جس کی تاریخ ہے. اس بزم میں لوگ آتے ہیں حالت کفر میں, لوگ آتے ہیں حالت کفر میں, لیکن جب مصطفیٰ کریم کی محفل سے لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑے بڑے یہودی, بڑے بڑے کرسچین, بڑے بڑے صلیبی ہمارے آقا کی محفل میں آئے, حضور کے ذکر کو سنا اور جب لوٹے ہیں تو ہاتھوں کے اندر ہدایت کا دامن لے کر کے گئے, دل میں مصطفیٰ کا نور لے کر گئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا حضور کی محفل میں دل نہیں لگتا, میں کہتا ہوں آپ حضور کی محفل کے بارے میں بات نہ کریں, اپنے دل سے پوچھیں آپ کا دل کیوں نہیں لگتا. ورنہ خدا کی قسم یہ وہ محفل ہے جس محفل کے اندر ہزاروں بے ایمانوں نے ایمان سے اپنے آپ کو سرفراز فرمایا ہے نا. اگر وصول سے محفل کرو, میں برطانیہ کی ایک تاریخ پڑھ رہا تھا ابھی چند روز پہلے کی, برطانیہ کی تاریخ پڑھ رہا تھا, میں پڑھ رہا تھا لٹریچر میں, انہوں نے لکھا yes I agree this knowledge about Samson had been something wrong then he will be punished by burning his skin and then Allah. وہ کہتے وہاں کے ایک علاقے میں جہاں چند مسلمان رہتے تھے, ایک شخص جو حضور کی میلاد کرتا تھا, وہ جب حضور کی نعت پڑھتا تو رونے لگتا, آنکھیں اشکبار ہو جاتی. وہ کہتے کہ ایک کرسچن, ایک صلیبی جو پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ بریلینٹ مائنڈ تھا, وہ چھپ چھپ کر اس نبی کے نعت پڑھنے والے کو دیکھتا. ایک دن اس نے بلا کر کے کہا yes I agree this knowledge about Samson had been something wrong then he will be punished by burning his skin and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that means the name many years. اس نے کہا یار ایک بات بتا, یہ جو تو اپنے نبی کی نعت پڑھتا ہے, اپنے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے, بات کرتے کرتے تیرے آنکھوں سے اشک کیوں بہنے لگتے ہیں, تو رونے کیوں لگتا ہے؟ تو اس عاشق نے کہا کیا بتاؤں, جب میں حضور کے مدینے کی بات کرتا ہوں, جب میں گنبد خضرا کی بات کرتا ہوں تو اس وجہ سے رونا آتا ہے. جب تصور میں مدینہ اتنا خوبصورت ہے تو ریئل میں مدینہ کتنا خوبصورت ہو. جب سوچ فکر میں مصطفیٰ کا شہر اتنا خوبصورت ہے تو ریئلٹی میں کتنی اچھی ہوگی, واستوکتا کتنی اچھی ہوگی, اس کی حقیقت کیسی ہوگی. اس نے کہا مدینہ دیکھا ہے, کہا نہیں دیکھا ہے, کہا مدینہ جاؤ گے, کہا جاؤں گا, کہا جاتے کیوں نہیں, کہا مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, کہا میں انتظام کر دوں, کہا ہاں انتظام کر دو, کہا مدینہ دیکھ لو گے تو رو گے نہیں, کہا جس کے لیے رو رہا ہوں دیکھ لوں گا پھر رونا کیوں آئے گا. اس کرسچن نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے مدینے جانے کا انتظام کرتا ہوں. ناول میں لکھا گیا کہ اس کا انتظام کر دیا گیا. وہ عاشق مدینہ گیا, مدینہ گھوما, مکہ گھوما, مدینے میں گیا, کبھی کبھی درو بام دیکھتا, کبھی جنت کی کیاری دیکھتا, کبھی مصطفیٰ کا شہر دیکھتا, کبھی جنت البقیع شریف دیکھتا, کبھی گنبد خضرا دیکھتا. پلٹ کے آ گیا برطانیہ. پھر چند دنوں کے بعد نبی کی محفل میں پہنچا, حضور کی نعت پڑھا. اب پڑھا تو پہلے سے زیادہ رونے لگا. اب وہ جو کرسچن تھا, وہ پڑھا لکھا جو تھا نا برلینٹ مائنڈ, اس نے جب دیکھا یہ پھر رو رہا ہے, اس نے پھر بلایا, کہا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, پہلے روتا تھا, کہتا تھا مدینہ دیکھ لوں گا تو روؤں گا نہیں, آنکھیں اشکبار نہیں ہوں گی, اب کیوں روتا ہے. کہا یار کیا بتاؤں, کل تک تو مدینے کو نہ دیکھا تھا, تو